بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں کہ گھر کے سانپوں کو قتل کرنا چاہیے یا نہیں۔ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سانپوں کو 3 مرتبہ تنبیہ کیے بغیر قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ جن نصوص میں اس کی وضاحت آئی ہے ان کا ذکر پہلے آ چکا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان نصوص کو نقل کرنے کے بعد وہ سبب بیان کیا ہے جس کی وجہ سے گھر کے جنات کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جنات کو ناحق قتل کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح انسان کو ناحق قتل کرنا ظلم بہرحال حرام ہے۔ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ دوسرے پر ظلم کرے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ الآخر سورۃ المائدہ، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ گھر کا سانپ جن ہو سکتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر گھر کا سانپ جن ہو تو اس کو 3 مرتبہ تنبیہ کی جائے گی۔ وہ بھاگ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ حقیقت میں سانپ ہے تو اسے مرنا ہی ہے، پھر وہ بھاگے گا نہیں، اور اگر جن ہے تو اس نے سانپ کے روپ میں ظاہر ہو کر لوگوں کو دہشت زدہ کر کے جہریت پر اصرار کیا، حملہ آور ہوتا ہے۔ اس کے مقابلہ کے لیے ہر وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے جو اس کے ضرر کو دفع کر سکے، خواہ وہ قتل ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس سانپ کو مارا ہی جائے گا، البتہ بغیر کسی وجہ جواز کے جنوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جنوں کو برا بھلا کہنا اور مارنا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مظلوم بھائی کی مدد کرنا ایک مومن کا فرض ہے۔ یہ اسیر زادہ شخص بھی مظلوم ہے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کے ساتھ مدد کرنا ہوگا۔ اگر جن سمجھانے بتانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، گالی گلوچ کرنا، دھمکی دینا، لعن طعن کرنا جائز ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کے ساتھ کیا تھا جو آپ کے چہرے پر مارنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا، تو آپ نے کہا تھا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ اس طرح آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تھا۔ اسی طرح جس آدمی کے ساتھ جن چمٹا ہو اس کو مار پٹائی کرنا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسیر زدہ شخص کا علاج کرتے اور اس سے جن کو ہٹانے کے لیے کبھی مار پیٹ کی ضرورت پڑتی ہے، چنانچہ اس کو بہت زیادہ مارا جاتا ہے۔ یہ مار جن پر پڑتی ہے، اسیر زدہ شخص کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس کو جب ہوش آتا ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ اس کو ذرا بھی مار محسوس نہیں ہوئی ہے، حالانکہ کم و بیش بہت کثیر تعداد میں مارا جاتا ہے، لیکن اس انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ مار اصل میں اسی جن کو مار پڑتی ہے۔ اگر اتنی پٹائی کسی انسان کی ہو تو وہ تو دم توڑ دے۔ یہ پٹائی دراصل جن کی ہوتی ہے۔ جن چیختا چلاتا ہے، حاضرین کو مختلف قسم کی باتیں بتاتا ہے،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کی موجودگی میں اس کا بارہا تجربہ کیا ہے۔ انسان کے بدن سے جن چھڑانے میں جو چیز سب سے بہتر مدد و معاون ہو سکتی ہے وہ ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید ہے۔ ذکر و تلاوت میں سب سے عظیم چیز آیت الکرسی ہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ مقرر کیا جاتا ہے اور صبح طلوع ہونے تک شیطان اس کے قریب بھی نہیں پہنچتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے دوستو، اگر کسی جگہ میں اس طرح کا مسئلہ ہو کہ کسی کو راستے میں سانپ نظر آئے یا کسی کے گھر میں سانپ ہو تو اس کو 3 مرتبہ یہ کہا جائے کہ یہ راستہ چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ اگر وہ گھر سے نکل جاتا ہے یا راستہ چھوڑ جاتا ہے تو پھر اس کو نہیں مارنا چاہیے، وہ جن ہوگا۔ اور اگر 3 مرتبہ اس طرح کہنے سے بھی راستہ نہیں چھوڑتا ہے یا گھر سے نہیں نکلتا ہے تو پھر اس کو مارنا جائز ہے۔ اگر وہ جن بھی ہے تو سانپ کی شکل میں آیا ہے، یہ اس کی غلطی ہے کہ سانپ کی شکل میں آیا کیوں ہے، وہ اپنی اصل شکل بدل کر سانپ کی شکل میں آیا ہے تو یہ اس جن کا قصور ہے، اس لیے اس کو مارنا جائز ہے۔ اور زیادہ تر جنات وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ویرانوں میں رہتے ہیں، اس طرح کی جگہوں میں رہتے ہیں، آبادی والی جگہوں میں نہیں ہوتے۔ ہاں، ان گھروں میں آتے ہیں جن گھروں میں نوحست ہو، تلاوت نہ ہوتی ہو، کوئی نماز نہ پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا کوئی نہ ہو، تو وہ گھر بھی غیر آباد تصور کیے جاتے ہیں۔ ان میں وہ جنات آ کر شریر شیاطین جو ہے وہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے اندر تلاوت کا معمول بنائیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر اذکار کریں، صبح شام کے مسنون اعمال کریں تاکہ اس طرح کے خبیث جنات وہاں پر آ کر اپنا ٹھکانہ نہ بنا سکیں۔ اس لیے جو مسنون اعمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہیں ان کے کرنے میں ہی فائدہ ہے، اسی کے اندر ہر قسم کے شریر جنات سے، ہر قسم کے شریر شیاطین سے محفوظ رہنے کا یہ بہترین قلعہ ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو اس گھر کے اندر آیت الکرسی کا حصار کیا جائے۔ آیت الکرسی جو ہے سب سے بڑی پاور ہے جنات کو قابو کرنے کے لیے۔ اس پر انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل بات ہوگی کہ آیت الکرسی کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے۔ آیت الکرسی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو کس طرح جو ہے قابو کیا ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ آج جو بات آپ کے سامنے کی گئی ہے، ہم بھی خیر اور بھلائی کے لحاظ سے خیر اور بھلائی سمجھ کر اس کو ریکارڈنگ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کا کام ہے کہ آپ بھی آگے اپنے بھائیوں کو، اپنے جاننے والوں کو خیر و بھلائی سمجھ کر اس کو آگے ان کو بھیجیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ تک کوئی خیر و بھلائی کی بات پہنچتی ہے تو آپ پر بھی لازم آتا ہے کہ آپ اس خیر و بھلائی کو آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ کسی کا فائدہ ہو جائے تو اللہ پاک ہمارے راستے بھی آسان فرما دے گا۔ ہمارے مسائل پریشانیاں دکھ غم جو ہیں، اگر ہمارے کہنے سننے سے کسی کو فائدہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کے دل سے دعا نکلے تو آپ کے مسئلے، ہمارے مسئلے اللہ پاک حل فرما دے۔ اس لیے خیر و بھلائی سمجھ کر آگے اپنے دوسرے دوستوں کو، دوسرے احباب کو بھی اس کو شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی غیبی مدد و نصرت فرمائے اور اپنے حفظ امان میں رکھے۔ ہر قسم کے حادثات سے، ہر قسم کے پریشانی سے، دکھوں سے، غموں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔